اور گھر والوں کو یہ بھی بتا کر آیا ہوں کہ اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو میری قبر پر پرچم بھی عمران خان کا ہوگا۔ عمران خان کی گاڑی کے پاس آتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس گاڑی میں ایسی کون سی ملین مارچ کریں گے اور تب تک پھر نہیں آئیں گے جب تک آپ اپنے کپتان کو آزاد نہ کریں۔ اور پی ٹی آئی میں دو قسم کی مجنون۔ خان ایک سچا لیڈر ہے، میں نے زندگی سے کسی سے پیار اتنا نہیں کیا جتنا خان سے پیار کرتا۔ ہر سب گاڑی بولے آنا تھا بڑی اتمانی ہوں تو سو پورچ کھانے میرا اس طرح بڑی اتمانی ہوں زبڑ مور پلار دی۔ میں عمران ہوں، میں ہی کپتان ہوں، مجھے مار دو میں تبدیلی بھرا جوان ہوں۔ کہنا کیا، پوری قوم کو یتیم کر دیا ان ظالموں نے۔ جی ناظرین، لاہور سے آئے ہوئے نوجوان جو ثوابی دھرنے میں موجود ہیں، جن کا نام ہے فیصل، آئیے ان سے عمران خان کی گاڑی کے پاس کھڑے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے احساسات کیا ہیں۔ جی سر، دل ٹوٹا ہوا، جیسا کہ انہوں نے ستم سہے، انہوں نے سختیاں برداشت کی، خان کو نہ دیکھتے ہوئے ان کے چہرے افسردہ ہیں، دل ٹوٹے ہوئے ہیں، زبان لڑکھڑا رہی ہے، بولا نہیں جا رہا۔ ان کا کہنا یہ ہے، اس کی طرف سے میں ایک شعر بول دیتا ہوں۔ میں عمران ہوں، میں ہی کپتان ہوں، میں عمران ہوں، میں ہی کپتان ہوں، مجھے مار دو میں تبدیلی بھرا جوان ہوں، مجھے مار دو میں تبدیلی بھرا جوان ہوں۔ میرے شر سے شرارت میری فطرت نہیں، میرے شر سے شرارت میری فطرت نہیں، میں تو اقبال کا شہین و جوان ہوں، میں تو اقبال کا شہین و جوان ہوں، میں عمران ہوں، میں ہی کپتان ہوں، مجھے مار دو میں تبدیلی بھرا جوان ہوں۔ شکریہ۔ جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ آج یہ نوجوان، یہ خواتین، یہ بوڑھے، یہ سب اپنی مدد آپ کے تحت نکلے۔ میں اپنی صوبائی جتنے ہماری لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ایم این ایز ہو، چاہے وہ ایم پی ایز ہو، جو بھی ہو، چاہے وہ پارٹی لیڈرشپ ہو، ان سب کو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ اس دھرنے کو کامیاب کریں اور انشاءاللہ ہم ملین مارچ کریں گے اور تب تک پھر نہیں آئیں گے جب تک آپ اپنے کپتان کو آزاد نہ کریں۔ اور پی ٹی آئی میں دو قسم کی مجنون ہے، ایک خون دینے والے اور ایک دودھ پینے والے۔ ہم انشاءاللہ یہ سارے خون دینے والے ہیں، ہم سروں پہ کپن باندھ کے نکلے اور کپتان پہلے بھی ہماری ریڈ لائن تھا، آج بھی ہماری ریڈ لائن ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے کپتان کی کاج سے بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے، چاہے ہمارے اگر خیبر پختونخوا کی حکومت بھی جائے تو جائے، اور ہم انشاءاللہ اپنے کپتان کو آزاد کریں گے اور کپتان کے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ جی آئیے ناظرین، ایک اور شہری ہیں، بزرگ شہری، ان سے ملتے ہیں، یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہنا کیا، پوری قوم کو یتیم کر دیا ان ظالموں نے۔ جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے، یہ ہم پر تجربے کر رہے ہیں یہ کسی نہ کسی طرح بیٹھ جائے۔ میری 62 سال عمر ہے، میں سمندری سے ثوابی تشریف لے کر آیا ہوں اپنے خان صاحب کی رہائی کے لیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ آیا ہوں، اور گھر جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تب تک جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے۔ کیوں آپ اپنے گھر والوں کو کہہ کے آئے ہوئے ہیں کہ میں گھر نہیں آؤں گا جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے؟ گھر والوں کی تو دعائیں ہیں میرے ساتھ، اور گھر والوں کو یہ بھی بتا کر آیا ہوں کہ اگر میں شہید ہو جاتا ہوں تو میری قبر پر پرچم بھی عمران خان کا ہوگا۔ ماشاءاللہ، آپ اتنے ہی جذباتی ہیں، اتنے ہی محبت کرنے والے جیالے ہیں، اس کی خاص وجہ کیا ہے؟ خان ایک سچا لیڈر ہے، میں نے زندگی سے کسی سے پیار اتنا نہیں کیا جتنا خان سے پیار کرتا۔ ناظرین دیکھیں، میری ہمت نہیں پڑ رہی کہ ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں۔ جی سر، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بابا جی، یہ دیکھیں ناظرین، یہ بھی بزرگ شہری جو بلوچستان سے یہاں پہ تشریف فرما ہوئے ہیں، عمران خان کی گاڑی کے پاس آتے ہیں، رونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس گاڑی میں ایسی کون سی ہے؟ اس میں بیٹھا شخص تو نہیں ہے، مگر اس کی روح ہے، اس کے احساسات ہیں، اس کی لگن ہے، جس کو دیکھ کر لوگ اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں۔ میرا سوال ہے پوری دنیا سے، کیا دنیا میں کسی اور لیڈر کی گاڑی کو بھی چوم کے دیکھ کے پاس کھڑے ہو کے کسی کی آنکھوں میں آنسو آ سکتے ہیں؟ اس میری بات کا جواب کمنٹس باکس میں ضرور دیجئے گا۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن۔ پٹھوں سے بات کرنا ہے، ہم تو پٹھون ہے،
नहीं, हमको तो उर्दू अच्छा नहीं जानता है, या तरीके से नहीं आता है, पट्टू से बात करता है। अजीजानो करीबानो موږ نن و دا ټولو مسلمانانو ته د نړۍ او د پاکستان څلور صوبې دي و څلور سره صوبو ته موږ بلنه ورکوو و عوام ته چې نن موږ دلته ولاړ یو. هر ځای ګاډۍ ولاړه ده، موږ اعتماد یو. ته څوک موږ چې کار دی راوستلی، موږ اعتماد یو. زموږ مور پلار دی، زموږ لیډر دی، امت مسلمه دی، اسلام د پاره، قام د پاره، وطن د پاره جنګېدلی دی. د پر خپل ځان باندې ګولۍ قبلې کړې دي، د جیلونه قبول کړي دي، او موږ کور آرام ناست یو له خپلو بچیانو سره. نن راووځئ پښتنو مسلمانانو، راووځئ دغه وخت دی، دا د وطن وخت دی، دا د قربانۍ وخت دی. نور موږ څه نسو ویلی. پښتنو، بلوچستان او پنجابیانو راسئ له ټولو سره محبت سره د خانغه، له ټولو سره مینه سره د خانغه راووځئ. راوتلي دي انشاءالله، راځي به قربانۍ دپاره. خان به موږ ریا کوو. نن د خان سپینه ګاډۍ ولاړه ده، دا یې نسته ګاډۍ سته. ډېره د افسوس خبره ده چې دا نن په جیل کې ناست. راووځئ پښتنو. وسلامو. جی ناظرین، جیسا کہ جو کسے دا دیوانہ سو اسے دے گن گاوے، جو کسے دا دیوانہ سو اسے دے گن گاوے، اسے تو ہی مر مر جاوے. یہ خان صاحب کی گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے ان لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ چکے ہیں. ناظرین، اپنے میزبان شاعر پروانہ کو دے اجازت، نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ ملیں گے. اللہ حافظ. نعمت ستارہ پریزیڈنٹ کو ہارٹ کی، اور یہ جو خان کی گاڑی ہے، یہ میں اس کے قریب اس لیے کڑی، میرے یہاں سے دل ہٹنے کو نہیں چاہ رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے میں خان کے ساتھ ملاقات کر رہی ہوں. ٹھیک ہے نا، خدا کے لیے جب اس کی جو یہ تحفے ہیں یہ ہمیں اتنے پیارے ہیں، تو ہم خان کے بغیر کیسے رکھ سکتے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمارا باپ ہم سے چھینا گیا ہے. پلیز ہمیں اپنا باپ لوٹا دو. دیکھیں ناظرین، آپ نے دیکھا کہ میری ماں کی بڑی عمر کی ہیں یہ خاتون، رو پڑی ہیں. خان سے اتنی محبت کی وجہ کیا ہے؟ اتنے احساسات کیوں ہیں؟ یہاں پہ میں ایک شعر کہنا چاہوں گا. برائے فروخت ہے قانون کا معیار یہاں، رشوت لینے سے کون کرتا ہے انکار یہاں. کہیں مجسٹریٹ اور کہیں بیوروکریٹ، سپاہی سے لے کر بگڑے ہوئے ہیں تھانے دار یہاں. اے خدا آج کوئی عمر پیدا کر دے، اے خدا آج کوئی عمر پیدا کر دے، اپنے حبیب کے صدقے اس قوم کا فائدہ کر دے. تیری طرف ہے فریاد میری، تیری طرف ہے فریاد میری، ہم ہوئے لاچار یہاں. وہ عمر دے دے جو لگا دے عدل کا بازار یہاں، برائے فروخت ہے قانون کا معیار یہاں. شکریہ.